السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عام روٹین میں اپنے ایک الفاظ بولتے ہیں، ایک جملہ بولا کرتے ہیں جو کہ شاید آپ نے بھی کئی دفعہ بولا ہو، غلطی سے یا جان کے یا اس کی سمجھ رکھے بغیر آپ نے بولا ہو، اور موسٹلی یہ میں بھی بولتا رہا ہوں اپنی زندگی میں، کئی دفعہ میں نے بھی بولا ہوا ہے، لیکن اس کا اصل ڈیپتھ سمجھنے کے بعد میں نے فیل کیا ہے کہ یہ تو ایک کفرانہ جملہ ہے، یہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے جو کہ عام روٹین میں ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ اپنے دوستوں کو یہ بولتے ہوئے سنا ہے، اور اکثر ہی یہ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کو بیچ میں نہ لاؤ۔ کوئی بھی کسی کے ساتھ بحث ہو جائے، کوئی غلط بات چل رہی ہو، کوئی سمجھا رہا ہو اس غلط بات کرنے والے کو یا گالی دینے والے کو، تو وہ فوراً آگے سے کہتا ہے کہ اسلام کو بیچ میں نہ لاؤ۔ تو اسلام کو بیچ میں نہ لاؤ، یہ کس طرح یعنی کہ ہمارے ذہن میں آ گیا کہ کسی موقع پہ ہم اسلام کو بیچ میں نہ لائیں؟ جب آپ پیدا ہوتے ہو، پیدا ہونے کے بعد آپ کو اسلامی طریقے کے ساتھ اس کے احکامات کے مطابق، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس کے مطابق آپ کے سارے کام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ ملک الموت سے ملتے ہیں اور اپنی آخرت کا سفر طے کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر پڑتے ہیں، تب بھی آپ کے سارے کام اسلام کے مطابق ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے گھر والے کرتے ہیں، آپ کے دوست احباب رشتہ دار جو کرتے ہیں۔ تو یہ پیدا ہونے کے بعد اور مرتے وقت، یہ دونوں ٹائم پر ہم لوگ اسلام کے مطابق ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر والے یا جو بھی ذمہ داری اٹھاتے ہیں ان ساری چیزوں کو مکمل کرنے کی، یہ اس ٹائم اور اس ٹائم ہمیں تب نہیں خیال آتا کہ ہم کہہ کر مریں کہ اسلام کو بیچ میں نہ لانا جب میں مر جاؤں۔ تو یہ دو ٹائم جب اسلام بیچ میں ہے، تو اس کے بیچ والا جو ٹائم ہے اس میں اسلام کدھر گیا؟ اس میں اسلام کو ہم کیوں بھول گئے؟ بھائی اسلام کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم غلاف میں ڈال کے لپیٹ کے، جس طرح قرآن پاک کو ہم نے آج کل رکھ دیا ہوا اس طرح رکھ دیں۔ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ بڑی عقیدت اور احترام تو ہم کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں نہ لے کر آئیں، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ عقیدت و احترام کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں لانا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلام کو بڑی عقیدت اور احترام سے، جس طرح ہم نے آج کل قرآن پاک کو بڑے عقیدت اور احترام سے غلاف چڑھا کے بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہوا ہے، ہم نے اسلام کے ساتھ یہ نہیں کرنا، دین کے ساتھ ہم نے یہ نہیں کرنا، قرآن کے ساتھ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ بڑی عقیدت احترام سے اٹھا کے بڑی عزت کے ساتھ ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے، اپنی زندگی کے اندر اس کی تعلیمات کے مطابق ہم نے سارے کام کرنے ہیں۔ ایک اور الفاظ بھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ اسلام جو ہے ضابطہ حیات ہے، تو اس ورڈ کا مطلب بھی سمجھے نا۔ جو ضابطہ حیات ہے، دیٹ مینز آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، آپ نے بیٹھنا کس طرح ہے، کھانا کس طرح ہے، اٹھنا کس طرح ہے، آپ نے کس ٹائم کیا ذکر کرنے ہیں، آپ نے اپنے دینی معاملات کس طرح رکھ رہے ہیں، آپ نے اپنی دنیاوی معاملات کس طرح رکھنے ہیں، آپ نے اپنے کاروباری معاملات کس طرح رکھنے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کس طرح رکھنے ہیں، ماں باپ کے ساتھ آپ نے کس طرح پیش آنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے، پردے کا معاملہ کیا ہے، ہر چیز تو قرآن پاک سکھا رہا ہے آپ کو، اسلام سکھا رہا ہے آپ کو، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بیچ میں نہ لے کر آؤ۔ کوئی بندہ اگر کوئی کسی موقع میں کسی محفل میں بیٹھا بری بات کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تو اس کو میں اسلام کی تعلیمات نہ دوں کہ گالی دینے والے کے لیے قبر میں کیا عذاب ہے، وہ وعید نہ سناؤں جو میرے اللہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی ہے، وہ چیزیں، وہ تعلیمات اس تک نہ پہنچائیں ہم۔ اسلام کو کس طرح سائڈ پہ کر لیں؟ ہمارا تو پل پل اسلام ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آنا جانا ہر چیز اسلام کے اوپر ہے۔ ہم کس طرح اسلام کو سائڈ پہ رکھ دیں؟ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ اسلام کو ہم ایک سائڈ پہ رکھنے کے لیے دنیا میں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اسلام کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنے کے لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور اسلام آیا ہے۔ تو ہم نے اسلام کو ہر معاملے میں شامل کرنا ہے، ہم نے دین کے اوپر دیکھنا ہے ہر معاملے میں، کیونکہ جس طرح کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے، ایک مینول آتا ہے اس کا، تو جو انسان کا مینول ہے وہ قرآن پاک ہے۔ یہ کتاب ہماری کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے۔ اس کتاب
میں ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے، کیسے کیا گیا، کیسے ہونا چاہیے، کیسا اللہ حکم فرماتا ہے، کیا ہمارے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے، کیسے بیٹھنا اٹھنا، رشتہ داروں کے ساتھ بات کرنا، لوگوں کے ساتھ بات کرنا، ماں باپ کے ساتھ بات کرنا، ایک ایک چیز تو ہمیں یہ اسلام سکھا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام کو بیچ میں نہ لاؤ۔ تو ایک بات یاد رکھنا، یہ جو 2 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، پیدا ہونے اور مرنے والے، اس میں آپ اسلام بیچ میں لا رہے ہیں۔ یہ جو بیچ والا ٹائم ہے زندگی کا، اس میں بھی اسلام کو لے آئیں تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، اب سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب سے ہم نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لینی ہے بات کہ کسی بھی قسم کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی لین دین والا معاملہ ہے، تو ہم نے اسلام کو ہی بیچ میں لانا ہے، اور صرف اسلام کو ہی بیچ میں لانا ہے، اور اس کے مطابق ہی سارے فیصلے کرنے ہیں، اس کے مطابق ہی فیصلے سارٹ آؤٹ جو ہونے ہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ تو اس کو لازمی مد نظر رکھنا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اپنے دوستوں تک یہ پیغام بھی پہنچانا ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک بات ہے، لیکن یہ بڑی گہری بات جا رہی ہے کہ ہم اسلام کو بیچ میں نہیں لا رہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا، اور اس میسیج کو آگے فارورڈ کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو یہ کر رہے ہیں ان تک بھی یہ میرا میسیج پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔